بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے حیات المسلمین، اس کا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں حضرت نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے اور ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو عرصہ دراز سے دین کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور دین کے احکام پر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے اندر دین کی باتوں کا اثر ہونا چاہیے تھا اور ہماری زندگی میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مسلسل کسی بیماری کے علاج کے لیے دوائی کھا رہا ہو، اور مسلسل کھا رہا ہو، پابندی سے بھی کھا رہا ہو، لیکن اس دوائی کا اس پر اثر نہ ہو رہا ہو، فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ غور کرتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ دوائی بھی چل رہی ہے اور صحت بھی اچھی نہیں ہو رہی، فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو غور کرنے کے بعد اس کو معلوم چلتا ہے کہ ساتھ میں کوئی بدپریزی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دوائی کا اثر رکا ہوا ہے۔ یہی حال دین کا ہے کہ ہم دین کی باتیں بھی سنتے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، چلتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور دین کے جو دیگر احکام ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں میں دین پر چلنے کی جو برکتیں ہیں، جو اثرات ہیں وہ آنے چاہیے، وہ نہیں آ رہے۔ دین پر عمل کرنے سے زندگی میں جو بہاریں آنی چاہیے، جو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اس سے ہم محروم ہیں، جبکہ دین کی باتوں پر بھی عمل ہو رہا ہے، دینی مجلسوں میں بھی شامل ہو رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن زندگی پر جو بہاریں آنی چاہیے تھی، جو سکون آنا چاہیے تھا، زندگی میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ سے جو قرب اور تعلق بڑھنا چاہیے تھا، اس میں کمی ہے، اس سے ہم محروم ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ جیسے بیماری ہو اور دوا بھی ہو اور صحت نہ ہو، تو جب وجوہات پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہے تو معلوم چلا کہ پرہیز نہیں ہے۔ اسی طرح دین بھی ہے، دین کی باتیں بھی ہیں، دین پر عمل بھی ہے، شریعت پر چل بھی رہے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات زندگی میں آنے چاہیے تھے وہ نہیں آ رہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حضرت نے وہ وجوہات آج کے اس درس میں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کسی دینی مجلس میں جاتے ہیں اور ان کو پھر دین کی بات سننے کا موقع ملتا ہے تو ان کی زندگی میں بہتری آتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا
وہی حالت ہے جو شروع میں تھی. سال ہا سال گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، دینی مجلسوں میں بھی آ رہے ہیں، دین سے وابستہ بھی ہیں، دین کی باتیں بھی سن رہے ہیں، لیکن نہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، نہ ظاہر کے باطن کے گناہ چھوٹ رہے ہیں، نہ شریعت کی پوری طرح عادت ڈل رہی ہے، نہ دین کا مزاج بن رہا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول پر کے احکامات پر چلنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. بس زبردستی ایک گاڑی چل رہی ہے. تو یہ جو ہماری تربیت میں رکاوٹ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے کچھ وجوہات ذکر کی ہیں. 3 چیز حضرت نے بیان فرمائی ہیں. اس میں سے پہلی چیز حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیندار لوگوں سے، علماء سے، صلحاء سے، بزرگان دین سے بدگمانی انسان جب دل میں رکھتا ہے، دین پر جب اعتماد نہیں رہتا، دینداروں پر جب اعتماد نہیں رہتا، علماء پر جب اعتماد نہیں رہتا، بزرگان دین کے جب عیوب تلاش کیے جاتے ہیں، تو پھر انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی وجہ ہے. جب ایک انسان کسی سے دین سیکھ رہا ہے اور اس کے عیب بھی تلاش کر رہا ہے، اس سے بدگمان بھی ہے، اس کی برائیاں بھی کر رہا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے غیبت بھی کر رہا ہے، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، تو یہ سب سے بڑی محرومی ہے. جیسے کوئی کسی ڈاکٹر سے علاج کرے اور اس پر اعتماد نہ ہو کہ یہ تو بیکار ہے، اس کو دوائی دینے نہیں آتی، اس کو دوائی کا نہیں پتہ، اس کو علاج کا طریقہ نہیں آتا، اور اس کی دوائی بھی کھا رہا ہے، تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، 100% فائدہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت بھی ہے. اعتماد سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور بد اعتمادی اور بدگمانی سے فائدہ ختم ہو جاتا ہے، برکت نکل جاتی ہے. برکت نہیں رہتی کہ کسی سے تم فائدہ بھی اٹھا رہے ہو، کسی کی باتیں بھی سن رہے ہو، کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہو، اور اس پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بھی کرتے ہو، اس سے بدگمان بھی ہو، اس پر اعتماد بھی نہیں ہے. کیسے فائدہ ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم دین سے دور ہیں. اس کی ایک مثال ایسی بھی ہے نا کہ جب کسی مجلس میں، محفل میں دیکھا ہوگا کہ دیندار لوگ ہوتے ہیں، سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں، اور جب کسی بات پر تبصرہ کرتے ہیں تو دین کے بارے میں ایسی غلط زبان سے باتیں نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، دین ایسا ہے، یہ ایسا ہے، علماء ایسے ہیں، بزرگ ایسے ہیں، اللہ والے ہیں، سب کی ایسی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ کا قرب اور تابعداری بڑھنی چاہیے، یہ برائیوں سے، بدگمانیوں سے، غیبتوں سے، دین کی عظمت کی کمی سے، اہل اللہ کی برائیوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. کسی سے مناسبت نہیں ہے اس کی بات نہ سنیں. ہمارے بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں اگر آپ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے اس کی باتیں نہ سنیں، اس کے پاس نہ جائیں، اس کی صحبت میں نہ بیٹھیں. لیکن اگر آپ کسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کی عظمت ہونی چاہیے، اس کی محبت ہونی چاہیے، اس پر اعتماد ہونا چاہیے. اس سلسلے میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا. عجیب واقعہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑا انسانیت کو ان سے فائدہ پہنچا ہے، جس روحانی فائدہ، ایمانی فائدہ. ان کی صحبت میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی تھی. ان کی صحبت میں ایک شخص 10 سال تک آتا رہا. ان کے پاس ایک شخص 10 سال تک آتا رہا. 10 سال بعد وہ کہنے لگا حضرت آپ کے پاس آتے جاتے مجھے 10 سال ہو گئے، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. وہ کرامت کے انتظار میں تھا.
کسی عالم دین اور اہل اللہ کی مجلس میں جانے کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر دینی لحاظ سے کچھ تبدیلی پیدا کریں، جو دینی کمزوریاں ہیں، کمی ہیں، وہ دور کریں، یہ جائیں کہ ہم ان کے اندر اچھائیاں تلاش کریں اور برائیاں تلاش کریں، تو نقصان کی بات ہے۔ تو یہ شخص بھی یہی کر رہا تھا کہ حضرت کے اندر کی اچھائیاں اور برائیاں دیکھ رہا تھا، تو کہنے لگا کہ آپ کی خدمت میں آتے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی بزرگی نہیں دیکھی آپ کی۔ حضرت حیران ہوئے، یہ عجیب ہے، 10 سال سے آ رہا ہے اور یہ اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی ترقی بھی نہیں ہو رہی۔ جو ترقی دین میں ہونی چاہیے تھی، اللہ کی تابعداری، اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنتوں کی اتباع، دین پر چلنے کا شوق، اصل تو یہ ہے۔ اللہ والے کوئی اپنا عاشق تھوڑی بناتے ہیں کہ کوئی ہمارا عاشق بن جائے، بلکہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کا عاشق بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جائے، دین پر چلنے والا بن جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ کسی بھی بزرگ، کسی بھی عالم دین کا یہ مقصد تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر ہمارا ہو جائے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری باتیں سن کر کوئی اللہ کا ہو جائے، دین سے قریب ہو جائے، دینی زندگی، ایمانی زندگی اس کو نصیب ہو جائے، اس کو دینی احکامات پر چلنا آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنا آ جائے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آ جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ 10 سال سے میرے ساتھ رہ رہا ہے، ایک بات دل میں لے کر بیٹھا ہوا، اس نے 10 سال سے اس کی ترقی نہیں ہوئی۔ جیسے 10 سال کوئی دوائی کھاتا رہے، بد پرہیزی بھی کرتا رہے، تو 10 سال بھی اس کو دوائی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ بد پرہیزی کر رہا ہے۔ مثال ہے، شوگر کی دوائی کھا رہا ہے اور چینی بھی کھا رہا ہے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، اس کی دوائی بھی کھا رہا ہے اور ساتھ میں بد پرہیزی بھی کر رہا ہے۔ تو یہی حال ہے کہ اگر ہم اہل اللہ کی صحبت میں جائیں، اللہ والے علماء کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہم دل میں کچھ لے کر جاتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کے اندر کوئی کرامت تلاش کرو، کوئی بزرگی تلاش کرو۔ بھئی ان کی کرامت اور بزرگی دیکھنے سے ان کا عاشق بننا ہے، ان کا کیا بننا ہے؟ اصل تو یہ دیکھو کہ ان کی باتوں سے اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو رہی ہے، ان کی باتوں سے دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، بس کافی ہے۔ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، ان کے اندر کرامت نکالو۔ اگر اللہ والے اپنی کرامت دکھانا شروع ہو جائیں تو اس کا مقصد تو یہ ہوگا کہ سب میرے عاشق بن جائیں، اللہ والے یہ چاہیں گے۔ جبکہ اللہ والے تو چاہتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، جب ہم ان کی صحبت میں جاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے اللہ کی محبت سیکھیں۔ جب ہم اہل اللہ کی صحبت میں جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، بزرگان دین کے پاس جائیں، تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں، ایمان میں ترقی ہو جائے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اس سوال سے، اس کی اس بات سے پریشان ہوئے اور فرمایا کہ تم نے اب تک میری کوئی کرامت نہیں دیکھی اور تم میری کرامت دیکھنے کے لیے تلاش میں ہو کہ آپ کی کرامت کوئی دکھے گی، آپ کی کوئی بزرگی دکھے گی تو میں پھر سمجھوں کہ آپ واقعی کوئی بزرگ ہیں۔ فرمانے لگے بھائی یہ بتاؤ، تم 10 سال میرے ساتھ رہے، تم نے اس 10 سال کے عرصے میں کوئی کام میرا ایسا دیکھا ہے جو خلاف سنت ہو؟ سنت کے خلاف کوئی کام دیکھا ہے میرا؟ یعنی میں نے ان 10 سالوں میں تم میرے ساتھ دن بھر رہے، رات بھی رہے، تو تم نے میرا کوئی ایسا کام دیکھا ہے جو میں نے سنت کے خلاف کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی زندگی کا عمل، رات دن، اوڑھنا بچھونا، گھر والوں کے ساتھ معاملات، خریداری، ہر چیز تم میری دیکھتے رہے، بازار میں بھی جاتا، کھانا بھی کھاتا، لوگوں سے ملتا بھی، معاملات بھی کرتا، تو میرے سارے معاملات تم نے 10 سال دیکھے، 10 سال میں تم نے کوئی ایسا کام دیکھا جو سنت کے خلاف ہو، خلاف سنت؟ انہوں نے فرمایا نہیں حضرت، ایسا تو نہیں دیکھا۔ یعنی میں نے آپ کی 10 سالہ زندگی میں کوئی عمل، کوئی قدم، کوئی بول سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ آپ سنت کی بہت متبع، سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بڑے پابند تھے۔ تو فرمانے لگے بھائی اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہوگی؟
اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہوگی؟ اور کیا کرامت چاہیے کہ ایک شخص جس کی زندگی میں ایک کام بھی سنت کے مطابق 10 سال تم نہیں دیکھ سکے، تو اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی کہ 10 سال کے عرصے میں ایک سنت بھی نہیں چھوٹی، 10 سال کے عرصے میں ایک کام بھی سنت کے خلاف نہیں ہے، 10 سال کے عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولا، 10 سال کے عرصے میں میری راتیں، میرا سونا، میرا اٹھنا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا۔ جب تم نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس سے بڑی اور کس کرامت کے انتظار میں ہو؟ تو اس شخص کو فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ حضرت کی کرامت تلاش کر رہا تھا۔ حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آج کی اس واعظ میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ بڑی محرومی ہے، اور یہ محرومی کا بڑا سبب ہے کہ لوگ اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں اور دل میں بغض و عناد لے کر جاتے ہیں، بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، علماء دین کے پاس جاتے ہیں، اور دل میں بغض اور عناد ہوتا ہے جس سے یہ محروم ہو جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، ترقی نہیں ہوتی، کامیابی نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس انسان جاتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے تو اس پر بھروسہ اور اعتماد تو پہلی شرط ہے، جب یہ نہ ہو تو کیسے فائدہ ہوگا؟ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ غالباً ختم نبوت کی تحریک جو ہندوستان میں چلی تھی وہ حضرت کی برکت سے پورے ہندوستان میں چلی تھی۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مالداری بھی دی تھی، بادشاہوں جیسا، نوابوں جیسی زندگی دی، بادشاہ اور نوابوں جیسی زندگی دی۔ اللہ جس کو دے تو استعمال کرے دنیا، لیکن اللہ کو نہ بھولے۔ دنیا نام اس چیز کا ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو بھول جائے، جو دنیا اور مالداری میں رہتے ہوئے اللہ کو نہ بھولے وہ دنیا داری نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، ایک شخص آیا دین سیکھنے کے لیے، اور جب حضرت کا اس نے رہن سہن دیکھا اور حضرت کی جب اس نے سواری دیکھی، کپڑے دیکھے، کھانا دیکھا، تو بڑا حیران ہوا کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں، یہ کوئی بزرگ ہیں، یہ کوئی دیندار ہیں کہ ان کے پاس تو اتنے اچھے کھانے، اتنے اچھے کپڑے، اتنی اچھی سواری۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ اور اللہ والا وہ ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جس کے پاس کھانے کا کچھ نہ ہو، بھوکی سوکھی روٹی کھاتا ہو، سواری بھی نہ ہو، پیدل گھومتا پھرتا ہو۔ نہیں، یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تو بھوکا سڑا ہوا رکھے جو اللہ کے بندے ہیں، اور جو دنیا دار ہیں اللہ ان کو نوازتا رہے۔ کہ اللہ تعالیٰ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو اللہ کا ہوگا کہ اللہ اس کو نوازیں گے نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں نوازیں گے؟ تو یہ شخص بھی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب اس نے دیکھا حضرت کا رہن سہن، حضرت کی سواری، حضرت کا کھانا پینا، تو اس کے دل میں ایک بات آئی، یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ یہ دل میں جو برائی آتی ہے نا، یہ انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اہم موضوع ہے اور ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے، لیکن کچھ بھی لے کر نہیں آئیں گے، ان کی باتوں سے کچھ سیکھ کر نہیں آئیں گے، خالی ہاتھ آئیں گے۔ حضرت کو اس شخص کے انداز سے اندازہ ہو گیا کہ یہ جس طرح مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے۔ حضرت نے اس شخص کی چال ڈھال سے اس کا دیکھنے کے انداز سے اندازہ کر لیا کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ دنیا داری بری چیز نہیں ہے، دنیا وہ بری ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ اگر سرے سے دنیا بری ہوتی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری ایک حکومت تھی، سلطنت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے حکومت چلا رہے ہیں. حضرت عمر مدینہ میں رہتے ہوئے نظام چلا رہے ہیں، خلافت چلا رہے ہیں. کئی حکومت، کئی علاقے، کئی شہر، کئی ملک کے گورنر صحابہ ہیں. حضرت الرحمن بن عوف خوب مالدار ہیں. حضرت عثمان غنی اتنے مالدار ہیں کہ اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر کے خوب دعائیں لے رہے ہیں. اتنی ساری دعائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملی. کیوں ملی؟ مال کی سخاوت سے ملی کہ اللہ کے رسول کو جب ضرورت ہوتی فوراً لا کر مال رکھ دیتے، سارا مال رکھ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا دیتے تھے برکت کی، اور ان کا مال بڑھ جاتا. تو اگر مال برا ہوتا، دولت بری ہوتی، جائیداد بری ہوتی، تو پھر یہ ساری حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس بادشاہت کیوں آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے حکومت چلا رہے ہیں، علاقے فتح ہو رہے ہیں، کئی علاقے فتح ہو رہے ہیں، اسلام میں لوگ تیزی سے داخل ہو رہے ہیں، ملک فتح ہو رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مالداری دی کہ جب موقع آیا بے تحاشا مال خرچ کر رہے ہیں. تو مالداری بری چیز نہیں ہے، دولت بری نہیں ہے، لیکن دولت میں رہتے ہوئے اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو بھول گئے تو پھر یہ برا ہے، یہ برائی ہے، یہ بری چیز ہے. نفس دولت، نفس مال برا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، جس کو چاہیے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ کیسے بزرگ ہیں. کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں. تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس شخص کا یہ حال آیا. حضرت سمجھ گئے کہ یہ ان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے بزرگ ہیں. حضرت کا معمول تھا صبح کے وقت چہل قدمی فرماتے تھے فجر کے بعد. بہت سارے بزرگوں کا معمول رہا فجر کے بعد چہل قدمی کا. تو حضرت جب فجر کے بعد چہل قدمی کے لیے چلے تو اپنے ساتھ اس کو بھی لے چلے، اور چلتے چلتے باتیں شروع ہو گئیں. اور حضرت نے دوران گفتگو فرمایا کہ بھئی حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے. اور وہ زمانہ ایسا تھا جب لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے، یعنی اتنی سہولت نہیں تھی، یعنی مہینوں میں پہنچا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ میرا حج کرنے کو بڑا جی چاہتا ہے کہ حرمین شریفین حاضر ہو جاؤں. اس سے حضرت نے یہ بات عرض فرمائی. تو وہ شخص کہنے لگا حضرت میرا بھی دل چاہتا ہے، اور کہنے لگا کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ بیت اللہ شریف میں حاضری نصیب ہو، حج نصیب ہو، اللہ والوں کی صحبت میں حج کی سعادت نصیب ہو. حضرت نے ایک دم سے کہا چلو بھائی حج کو چلو، چلو بھائی حج کو چلو، یہیں سے چلو. اور حضرت نے وہیں سے حج پہ جانے کا ایک دم ارادہ کر لیا، تیار ہو گئے. اب وہ جو شخص جس کے ذہن میں حضرت کے بارے میں بدگمانی آ رہی تھی، ایک دم سے وہ ہل پڑا، چونکا کہ حضرت ابھی کہاں سے حج پہ چلیں؟ وہ جو میرے سامان کی گٹری ہے جو آپ کی خانقاہ میں رکھی ہوئی ہے وہ تو لے لوں، وہ جو میرے کپڑوں کی گٹری ہے جو رکھی ہوئی ہے وہ تو لے لوں، سارا ضروری سامان تو اس میں ہے، سامان کی ضرورت پڑے گی. حضرت نے اب اس کی بات کا جواب دیا جو اس کے ذہن میں خیال آیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تمہارا تھوڑا سا سامان کی گٹری تمہیں حج پر جانے سے روک رہی ہے، یہ دنیا ہے، اور میری بادشاہت، میری نوابی، میری دولت، میرا اتنا ساد و سامان مجھے حج پہ جانے سے نہیں روک رہا. میں تو تیار ہو گیا ہوں، چاہ رہا ہوں. دنیا اسی چیز کا نام ہے
دنیا اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا تمہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے اگر روکتی ہے تو یہ دنیا ہے، اور اگر نہیں روکتی تو یہ دنیا نہیں ہے۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، اللہ کے احکامات پورا کرنے سے نہیں روک رہی۔ بے دھڑک جب اللہ کا حکم آیا تم نے پورا کیا تو دنیا داری نہیں ہے، اور اگر جب تمہیں تھوڑی سی دنیا بھی اللہ کے احکامات کے پورا کرنے سے روک رہی ہے تو تھوڑی سی دنیا بھی ایک دنیا ہے، دنیا داری ہے۔ مال و دولت یہ تمہیں اللہ کے حکم سے روک رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تمہاری گھٹری چھوٹی سی ہے لیکن تمہیں اس سے محبت ہے، تم اس کی وجہ سے کہہ رہے ہو حضرت وہ تو لے لوں، اس میں میرا ضروری سامان ہے، اور میرا اتنا سارا ساز و سامان، گھر، رہائش، بیوی، بچے، سب کچھ میں چھوڑ کے چلنے کو تیار ہو گیا ہوں۔ تو حضرت نے اس کو سبق دیا کہ تم جو علماء اور اہل اللہ کی اس بات سے لوگ جو بدگمان ہو جاتے ہیں کہ دنیا داری کے ساتھ گھوم رہے ہیں، بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بدگمان ہو جاتے ہیں، دیکھو ان کی گاڑیاں، ان کا رہن سہن دیکھو، کس طرح مزے کر رہے ہیں۔ یہ انسان کو فیض سے، فائدے سے روک دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، ترقیاں رک جاتی ہیں، محروم ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کو وہ حاصل نہیں ہوتا، یہ اسی چکر میں پڑا رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے کھا رہے ہیں، یہ کتنا اچھا پی رہے ہیں، یہ کتنا اچھا پہن رہے ہیں، یہ کیسے اللہ والے ہیں۔ یہ جیسے گزشتہ واقعے میں ان کی تو کوئی بزرگی نہیں ہے، ان کی تو کوئی کرامت ہی نہیں ہے، یہ کیسے اللہ والے ہیں۔ تو جب تک کہ جن لوگوں سے ہم دین سیکھتے ہیں یا جن کی صحبت میں جاتے ہیں، اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، کبھی بھی ان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، نہ ان سے بدگمان ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان کے اندر عیوب اور کمیاں اور چیزیں تلاش کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دین سکھا رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے قریب کرنے کی فکر کر رہے ہیں تو فائدہ ہوگا۔ یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کریں، بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کتنے علماء بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ اگر کسی بزرگ اور کسی عالم دین کی اور کسی اللہ والے کی جب کوئی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو نسلوں سے دین اور ایمان نکل جاتا ہے، نسلوں سے دین اور ایمان نکل جاتا ہے، اولادوں سے دین اور ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ خطرے کی چیز ہے بہت۔ بعض دفعہ تو بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان نہ چلا جائے اس کا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بے دھڑک علماء کو گالیاں بکرے ہوتے ہیں، بزرگان دین کو گالی بکرے ہوتے ہیں، اور علماء کی نسبت دین کے ساتھ ہے، بزرگان دین کی نسبت دین کے ساتھ ہے۔ دین اللہ کا ہے، کسی کے اندر کوئی برائی ہے اس کی برائی اس تک ہے، بھائی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کی باتیں نہ سنیں۔ یہ نہیں کہتے کہ سبھی اچھے ہیں، خامی کمی کوتاہی سب میں ہے، لیکن آدمی اپنی فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو میں کسی عالم دین اور کسی بزرگان دین میں اگر ہم نے کوئی بات کہہ دی تو ایسا نہ ہو کہ میرے اندر سے، میری اولادوں کے اندر سے، میری نسلوں کے اندر سے دین نکل جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ میری اولادوں میں کوئی کافر پیدا نہ ہو جائے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسے بھی خطرے کی چیز ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے احتیاط اچھی چیز ہے۔ ہمیں کیا پڑی، ہم کیوں بولیں کسی کو وہ ایسا ہی ہے ایسا ہے، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا پڑی کسی کا کیا معاملہ ہے، ہمیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ ہمیں اس فکر میں پڑھنے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں اپنا وقت ضائع کرنا ہے، نہ ہمیں اس کوشش میں رہنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے، نہیں، ان چیزوں کو چھوڑیں، فائدہ حاصل کریں۔ ڈاکٹر کی دوائی سے فائدہ ہونا چاہیے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر خود کیا کھاتا ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی سے فائدہ ہو رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر کرتا کیا ہے۔ کس نے دیکھنے کو بولا ہے؟ اس کی دوائی سے، علاج سے فائدہ ہو رہا ہے، ختم۔ کیا ضرورت ہے اس کی عیوب تلاش کرنے کی کہ اس نے ڈاکٹری پڑھی ہے، کس سے پڑھی ہے، کون سی یونیورسٹی سے پڑھی ہے، یہ دوائیاں کون سی دے رہا ہے۔ بھئی اگر فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس ڈاکٹر پر اعتماد ہے تو لیں، نہیں تو چھوڑ دیں، اس نے تو نہیں بلایا کہ میری کلینک پر آؤں۔ اسی طرح کسی بھی انسان سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اعتماد ہو، اپنی زبانوں کو خراب نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اپنی بچوں کے سامنے، اپنی اولادوں کے سامنے دیندار لوگوں کو، علماء کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، ارے ایسے ہی وہ دیندار ایسے ہی بنا پھرتا ہے، اس طرح کی باتوں سے نقصان ہوتا ہے۔
اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ سچی حقیقت ہے، سچی حقیقت ہے کہ جس نے دیندار اور علماء اور اہل اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے اندر سے، اس کی اولادوں سے، اس کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ دین نکال دے گا۔ تم اس قابل نہیں ہو، قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے اندر دین رہے، تم دین پر چلو۔ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس معاذ میں جو 3 باتیں عرض کی، بیان ارشاد فرمائی، اس میں سے میں نے ایک بات بیان کی ہے کہ اہل اللہ اور علماء اور دیندار طبقے پر اعتماد ہونا چاہیے اگر ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کے عیوب تلاش کیے، ان کی برائیاں تلاش کری، تو ہمارا نقصان ہوگا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ سے جوڑ دیں۔ ہم کسی بھی بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان کی بات سنتے ہیں تو ہمیں کیا دکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کر رہے ہیں، تو مطلب اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ رہے ہیں، وہ اپنے سے تھوڑی جوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کو صاف کر کے، جیسے صاف پیالہ ہوتا ہے نا، اس میں جب دودھ ڈالا جائے تو دودھ بھی صاف ہوتا ہے، گندے پیالے میں اگر دودھ ڈالا جائے گا تو دودھ بھی گندا ہو جائے گا۔ تو ہمارا دل ایک پیالہ ہے، یہ صاف لے کر جائیں گے نا، صاف، تو جو بھی دین کی بات آئے گی اس کا فائدہ ہوگا، اور گندے پیالے میں اگر دین کی بات آئے گی کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا، پھر نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بڑا اہم حضرت کا وعظ ہے، اور حضرت کے یہ بہت اہم ارشاد ہے جو آج کی اس مجلس میں ہم نے الحمدللہ بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دینداروں پر اللہ تعالی ہمیں اعتماد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی اللہ ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کی سمجھ، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے، بے ادبیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین پر اعتماد، دینداروں پر اعتماد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایسے سارے بول، ایسے سارے کام جن سے یا اللہ ہم محروم ہو جائیں، آپ کی رحمتیں ہم سے ہٹ جائیں، آپ کا فضل ہم سے ہٹ جائے، اللہ آپ کی مہربانیاں ہم سے ہٹ جائیں، آپ سے ہم دور ہو جائیں، اللہ ایسے سارے کاموں سے، ایسے بولوں سے، ایسے عزائم سے، ایسے ارادوں سے ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو چیزیں آپ سے دور کرتی ہوں، اور جن کاموں کی وجہ سے، جن باتوں کی وجہ سے آپ کی ناراضگی اور آپ کا غضب اترتا ہو، آپ کی رحمت سے محرومی ہوتی ہو، اللہ ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنی ذات عالی پر بھروسہ، اعتماد، یقین نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور شوق نصیب فرما۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، سب بیماروں کو، ہم میں سے جن کے گھر والے بیمار ہیں، سب بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما، ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، آسانیوں کا معاملہ فرما، عافیتوں کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر خیر عطا فرما، ہماری جملہ ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، مخلوق کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی محتاجگی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔